ہر سال لوگ پلان کرتے ہیں, کچھ ریزولوشنز لے کے آتے ہیں. میں تو اس پہ بڑی خوش ہوتی ہوں کہ ونٹر ہالیڈیز ہوتی ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری غلط چیزیں بھی کر بیٹھتے ہیں ایسے حالاتوں میں. پلان کریں کہ اپنی کوئی ایک آدھی یا دو بیڈ ہیبٹس جو ہیں وہ ختم کر لیں, وہ تھوڑا کم کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی مشکل بات ہے. آپ لوگوں کے لیے آئے تھے تو لوگوں کے بارے میں کچھ کریے. اگر کم از کم آپ اپنے ملک کا سوچیں, لوگوں کا سوچیں, کیونکہ جس طرح کی یہ سیاست آپ لوگ کریں یہ نہیں چلنے لگی. السلام علیکم, میں ہوں زاہد اور میں ہوں سنم. ویلکم ٹو بیٹھک. سنم, نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ہر سال لوگ پلان کرتے ہیں, کچھ ریزولوشنز لے کے آتے ہیں کہ اس سال یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو سنم کیا کر رہی ہے اس سال؟ میں تو ویسے کوئی ریزولوشن نہیں بناتی ہوں, لوگوں کو بنانے سے مجھے مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں تو اس پہ بڑی خوش ہوتی ہوں کہ ونٹر ہالیڈیز ہوتی ہے, 10-12 دن سکون سے سو آرام سے اٹھو. کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی تنگ نہیں کرتا. لیکن اس سال میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کنٹری کی, پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز بہت بری ہیں. لوگ لے آف ہو رہے ہیں, فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, روزگار کم ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کائنڈلی جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ جو بھی نئے سال کا پلان کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس میں لازمی شامل رکھیں اور خیال رکھیں. لوگ جو ہیں وہ خود منہ سے کہتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات. ہاں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو آپ کو خود نہیں بتا نہیں پاتے ہیں, کیونکہ جیسے ابھی بہت سارے لوگوں کی جابس گئی ہیں ابھی, تو اس لیے ان کو کبھی مطلب خود چاہیے لوگوں کو کہ وہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اگر کسی کو ان کی ضرورت ہے تو ایسے ٹائم پہ وہ لوگوں کو سپورٹ دے سکیں. کیونکہ پھر جب بہت سارے لوگ بہت ساری غلط چیزیں بھی کر بیٹھتے ہیں ایسے حالاتوں میں, اور ابھی جس طرح حکومت کی جو حالت ہے یہ تو مجھے لگتا نہیں کسی کو کوئی سپورٹ دے سکے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ہی ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے, آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو اگر کسی کی جاب چلی گئی ہے تو اس کو کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار, کوئی دکان, کوئی چیز آپ کروا کے دے سکتے ہیں, وہ کروا دیں. یا ایون کسی کی جاب کروا سکتے ہیں کسی جگہ, وہ کروا دیں. اتنا بھی بہت ہوگا لوگوں کے لیے, تو اس کو لازمی خیال رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بیڈ ہیبٹس ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے تو یہ بہت اچھی مطلب چیز ہے کہ نئے سال میں آپ پلان کریں کہ اپنی کوئی ایک آدھی یا دو بیڈ ہیبٹس جو ہیں وہ ختم کر لیں. اور سگریٹ میں تو پیتا نہیں ہوں, تو میں سب کو کہتا ہوں, میں بھی نہیں پیتی ہوں. تو میں سب کو کہتا ہوں. ہاں, یہ جو خواتین جو ایکسٹرا شاپنگ کرتی ہیں آن لائن اور ادھر ادھر ہر جگہ, وہ تھوڑا کم کر سکتی ہیں. یہ بہت ہی مشکل بات ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. یہ بالکل بھی کم نہیں ہوگا. لیکن میری بہت سارے دوستوں سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے اسی معاملے پہ. میں سب کو کہتا ہوں یار سگریٹ چھوڑ دو, یہ نہ پیا کرو. تو اگر ہو سکے آپ لوگ کائنڈلی اس سال پلان کریں سگریٹ کو چھوڑنے کا, اور کوئی بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو چھوڑنے کا, اور اچھی عادت لے کے آئیں. کوئی ریڈنگ کی شروع کر لیں عادت, آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. تو اس طرح کی چیزیں. اور حکومت کو چاہیے, جو حکومت ہے وہ بھی اس نیو ایئر میں لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرے, عوام کے بارے میں سوچنا شروع کرے. ابھی جیسے حالات ہو گئے ہیں اکانومی کے, لوگوں کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. تو اگر آپ لوگوں کی اسی طرح لڑائیاں ہی چلتی رہیں گی صرف, اور ملک کسی طرف بھی نہیں جائے گا, کوئی کہیں پہ بھی نہیں جا سکے گا. آپ لوگوں کو اپنے مسئلے حل کرنے پڑیں گے عوام کے لیے. آپ صرف اپنے کیس معاف کروانے نہیں آئے تھے, آپ لوگوں کے لیے آئے تھے, تو لوگوں کے بارے میں کچھ کریے, کیونکہ جو حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے. سنم, اس میں ابھی گورنمنٹ نے ایک نیا اعلان کیا تھا کہ مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے کلوز ہو جائیں گی, بزنسز جو ہیں وہ 8 بجے بند ہو جائیں گے. تو یہ بھی ان اکنامک کنڈیشن کے اندر بہت ہی برا ڈیسیژن ہے میرے خیال میں. ہاں, اور وہ بھی سیزن بھی اس میں نا, یہ شادیوں کا سیزن ہے, جو سارے لوگ بھی ہوتے ہیں انہوں نے بھی سارا سال ویٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جو کپڑے شپڑے سب ان کی چیزیں اس میں 2-3 مہینوں میں بکنی ہوتی ہیں, وہ سارا سال کا انہوں نے اسی 2-3 مہینوں میں کام ہوتا ہے ان کا. اور ریسٹورینٹ بھی جو ہیں, بہت سے ایسے ریسٹورینٹ ہیں جو لنچ ٹائم پہ ہوتے بھی نہیں ہیں, جو صرف ڈنر ٹائم پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے 8 بجے ریسٹورینٹ ہی بند کر دینا تو ان کی جو اتنے لوگوں کا وہاں پہ سے کام ختم ہوگا. اور پھر کسی نے بکنگز کرائی ہوئی ہیں, شادیاں ہیں, اتنے ایونٹ ہیں, وہ ہر کام بیچ میں ہی رہ جاتا ہے اس سے. یعنی اگر پہلے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, نوکریاں لوگوں کی ختم ہو رہی ہیں, تو اب یہ ریسٹورینٹ اور شادی ہال اور ان جگہوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ لے آف ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کا خیال کرے, گورنمنٹ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھائے, وہ مزید کم کرنے کی طرف جا رہی ہے. کاروباری افراد جو ہے انہوں نے تو انہی 2-3 مہینوں میں اپنا جو کاروبار کا ان کا ہوتا ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے کام. اس کے علاوہ تو باقی پورا سیزن تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں گرمیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں, ان میں تو کوئی فنکشن وغیرہ نہیں ہوتے, وہ ویسی مارکیٹس بہت ان کا کام بہت لو جا رہا ہوتا ہے. اس وقت میں آپ اس طرح کر دیں گے اگر,
تو مطلب لوگوں کے لیے بھی بہت مسئلہ ہے. اور انرجی اگر کرائسس آپ کو روکنے ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی آلٹرنیٹو ڈھونڈنا چاہیے. جو آپ کرپشن پہ اتنا پیسہ اور جو دوروں پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں وہ آپ ایڈجسٹ کریں نا کسی طرح. مطلب آپ لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی بند کر کے اور الیکٹریسٹی سیو کرنے کی بجائے فیول سیو کرنے کا کوئی اور طریقہ نکالیں جس سے لوگ تنگ نہ ہوں, کوئی ایفیشینٹ طریقہ. لیکن اصل میں یہ سوچ نہیں سکتے نا. ہاں سب کچھ, لیکن عوام کا بند کرنا نا, انٹرٹینمنٹ ان کی بند کرنی ہے, کاروبار ان کے بند کرنے ہیں, ہر چیز ان کی خراب کرنی, نہ خود کے کسی کام میں انہوں نے کچھ نہیں. اصل میں نا ان کے دماغ میں کوئی چیز آئے گی تو یہ کریں گے نا, سوچ تو سکتے نہیں ہیں. کہ سارا فوکس تو انہوں نے عمران خان کو قابو کرنے میں, روکنے میں, لڑنے میں, اس کو جیل میں بند کرنے میں, اس پہ کیس کرنے پہ, اس کو سیاست سے دور رکھنے میں, نااہل کرانے پہ لگایا ہوا ہے. ان کی ساری سیاست اس کے گرد گھومتی جا رہی ہے. عوام سے اتنے وعدے کر کے آئے ہوئے ہیں, عوام کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ نیو ایئر پہ اگر کم از کم آپ اپنے ملک کا سوچیں, لوگوں کا سوچیں, کیونکہ جس طرح کی یہ سیاست آپ لوگ کریں یہ نہیں چلنے لگی. تھینک یو ویری مچ.